عاصم منیر یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ محترم سنت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس بارے شرعی حکم کے مطابق رہنمائی فرما دیں پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائی نے جو سنت کے بارے میں سوال کیا ہے کہ اس کا صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور کیسے پڑھی جاتی ہیں، دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 50% لوگ ایسے ہیں یہ جو غلطی کر جاتے ہیں، انہیں علم بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے سنت مؤکدہ کیسے پڑھنی ہے، اسے کیسے ادا کرنا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو آج اس بارے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو سننے کے لیے آخر تک جڑے رہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے نیت کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم نماز جمعہ کی جو فرضوں سے قبل یعنی پہلی 4 سنتیں ہیں ہم وہ پڑھ رہے ہیں، تو ہم پہلے سنت کی نیت کریں گے۔ اصل میں نیت دل کے پختہ ارادے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نماز نیتیں گے، نیتنے کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آگے اور سورت ملائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو ایک سورت آتی ہے یا چند قرآن پاک کے آیتیں آتی ہیں تو وہ ملائیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم رکوع کریں گے۔ اب رکوع کرنے کے بعد پھر ہم 2 سجدے کریں گے تو ہماری 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو دوسری رکعت میں ہم نے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے ساتھ پھر ہم نے اور سورت ملانی ہے۔ اب اس میں یہ بھی خیال رکھنا ہے، مثال کے طور پر ہم نے پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھ لی اور دوسری رکعت میں اگر ہم سورۃ فلق پڑھ رہے ہیں تو اس طریقے سے ہماری نماز جو ہے وہ مکروہ ہو جائے گی۔ اور پہلے ہم نے سورۃ فلق پڑھنی ہے، اب دوسری میں ہم نے سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد پھر ہم نے سورت ملانی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے رکوع کرنا ہے، رکوع کے بعد پھر ہم نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ جب 2 رکعتیں پڑھ کے ہم نے اتحیات پر بیٹھنا ہے تو عبدہ و رسولہ یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد پھر جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو جو سنت مؤکدہ ہے ہم پھر اس میں پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے۔ اسی طرح پھر تیسری رکعت میں بھی آگے سورت ملائیں گے۔ اور بعض لوگ پہلی 2 رکعتوں میں تو سورت ملا لیتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد، اور آگے جو تیسری اور چوتھی رکعت میں اس میں سورت نہیں ملاتے۔ تو اس میں اگر سورت نہ ملانا واجب ہے، اگر سورت نہیں ملائیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی اور ہمیں سورت ضروری ملانی ہے۔ اگر ہم تیسری رکعت میں اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورت نہیں ملائیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ واجب کو جان بوجھ کر چھوڑنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں اگر یعنی کہ بھول کر بندہ چھوڑ دیتا ہے یعنی بھول جاتا ہے تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنے میں پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح چوتھی رکعت میں بھی ہم نے ایسے کرنا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ اور پھر اس کے بعد آگے سورت ملا کے یا چند آیاتیں ہیں یاد ہیں تو وہ ملا کے پھر ہم رکعت کو مکمل کریں گے، پھر ہم اتحیات پر بیٹھ کر اور اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ یہ تھا سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ۔ بعض لوگ نہیں جانتے تھے، یہ غلطی کر جاتے تھے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملاتے تھے، تو ہم نے آپ کو آج بتا دیا ہے اور امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں اور اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔